بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز میں کلام کرنا نماز کو توڑ دیتا ہے، چاہے وہ کلام تھوڑا ہو یا پھر زیادہ ہو۔ نماز کلام کرنے سے ختم ہو جاتی ہے، ٹوٹ جاتی ہے۔ کسی نے اگر نماز میں چاہے وہ بیداری میں کلام کیا ہو یا پھر سوتے ہوئے کلام کیا ہو، جان بوجھ کر کیا ہو یا پھر سہون کیا ہو، خطأً کیا ہو، اگر تھوڑا سا بھی زبان سے کچھ کلام نکل گیا تو نماز باقی نہیں رہتی، نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ اگر کسی نے خطأً نماز میں کلام کیا کہ وہ نماز میں قرأت کرنا چاہتا تھا یا رکوع میں یا سجدے میں رکوع اور سجدوں کی تسبیحات پڑھنا چاہتا تھا، لیکن زبان سے کچھ اور نکل گیا، تب بھی اس کی نماز جاتی رہی۔ یا پھر سہون کہ اسے اپنے نماز میں یاد ہی نہیں تھا، وہ بھول گیا تھا کہ میں نماز میں ہوں، پھر بھی دھوکے سے اس کے منہ سے کچھ نکل گیا، تب بھی اس کی نماز جاتی رہی۔ اچھا، کلام کرنے کے اندر یہ بھی ضروری نہیں کہ وہ کلام تھوڑا ہو یا پھر زیادہ ہو۔ اگر کسی نے تھوڑا کلام کیا یا پھر زیادہ کلام کیا تب بھی اس کی نماز جاتی رہی۔ یوں ہی اسی طرح سے اگر کسی نے نماز میں کھڑے ہو کر دوسرے کی اصلاح کے لیے کچھ لقمہ دیا یا پھر امام کو قرأت کے علاوہ یا کوئی اور لقمہ دیا کہ امام کھڑا ہونا چاہ رہا تھا لیکن بیٹھ گیا، یا پھر بیٹھنا چاہ رہا تھا کھڑا ہو گیا، اس سے پھر کھڑے ہونے کے لیے یا پھر بیٹھنے کے لیے کچھ کہہ دیا، تب بھی نماز جاتی رہتی ہے۔ پھر دوسری بات یہ کہ وہی کلام مفسد نماز ہے، یعنی وہی کلام نماز کو توڑے گا کہ جس کلام کے اندر کم سے کم اتنی آواز ہو کہ وہ اس آواز کو کم سے کم خود سن سکے۔ اگر کسی کلام کے اندر اتنی آواز نہیں ہے کہ کم سے کم وہ خود سن سکے، بلکہ صرف ہونٹوں سے اشارہ ہوا یا ہونٹوں سے حروف ادا ہوئے، اس کو کسی بھی چیز کی آواز نہیں آئی، تو اس ایسے کلام سے نماز نہیں ٹوٹے گی۔ دوسری چیز یہ کہ اگر کسی نے تشہد پڑھنے کے بعد، جو قاعدہ اخیرہ میں تشہد پڑھتے ہیں، تشہد پڑھنے کے بعد کچھ کلام زبان سے نکالا، تب اس کی نماز نہیں ٹوٹے گی بلکہ نماز اس کی مکمل ہو جائے گی۔ وہ الگ بات ہے کہ نماز مکروہ تحریمی ہوگی، لیکن اس کی نماز مکمل ہو جائے گی، نماز اس کی فاسد نہیں ہوگی۔ یوں ہی اگر کسی شخص کو نماز پڑھتے پڑھتے سلام کر دیا، السلام علیکم کہہ دیا یا السلام کہہ دیا، یا کسی نے سلام کیا اور نمازی نے اس کا جواب دے دیا، وعلیکم السلام کہہ دیا یا وعلیکم کہہ دیا، تب بھی اس کی نماز فاسد ہو جائے گی، اس کی نماز باقی نہیں رہے گی، اس کی نماز فاسد ہو جائے گی۔ اسی طریقے سے یہ سلام کرنا چاہے جان بوجھ کر ہو یا دھوکے سے ہو، بہرحال جان بوجھ کر بھی نماز کو فاسد کر دے گا اور دھوکے سے سلام کرنا بھی نماز کو فاسد کر دے گا۔ اگر کسی نے اپنی نماز کا سلام پھیرا اور وہ سلام پھیرنا اگر دھوکے سے ہے، سہون ہے، تب تو اس کی نماز فاسد نہیں ہوگی، لیکن اگر بیچ نماز میں کسی نے جان بوجھ کر کے سلام پھیر دیا تب اس کی نماز فاسد ہو جائے گی۔